ناظرین، یہ جنگ ایران جیت گیا اور امریکہ ہار گیا۔ 10 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ آج 11واں دن ہے، یہ 18واں دن بھی چلے گا شاید، لیکن یہ 18واں دن کیوں چلے گا؟ جب جیت گئے تو پھر یہ جنگ آگے کیوں چلے گی؟ اور کون لے کر جائے گا یہ جنگ آگے؟ کس کے مفاد میں ہے کہ یہ جنگ ابھی آگے جائے؟ اور کون چاہتا ہے کہ یہ فوری طور پہ بند ہو جائے؟ دو ہی تو فریق ہیں، ایک ایران اور ایک امریکہ۔ تو اس میں سے کس کو جلدی ہے کہ بند ہو، اور جس کو جلدی ہے کہ نہ بند ہو؟ اور جو نہ بند ہونے والا کی خواہش رکھتا ہے یا پروگرام رکھتا ہے، اس کے پیچھے اس کا اصل پلان کیا ہے؟ تو یہ ان تمام خبروں، بریکنگ نیوز اور ان کے تجزیہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین، میں آپ کو مسلسل وہ خبریں دی ہیں میں نے جو آج تک میرا دعویٰ ہے کہ ان میں سے خالی کوئی ایسی ہوگی کہ جو حقیقت سے ہٹ کے ہو۔ میں نے پیشگی آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے پاس جنگ لڑنے کی صلاحیت امریکہ سے زیادہ ہے، اور میں نے اس کی دلائل دیے ہمیشہ آپ کو۔ کوئی نعرے بازی نہیں تھی، کوئی جذباتی تقریریں میں نے نہیں کی۔ اور اس وقت بھی اور آج بھی کچھ لوگ، اس وقت بہت لوگ، آج کچھ لوگ ابھی تک اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ امریکہ کیسے جنگ ہار سکتا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا آپ کو، اور آج میں تھوڑا سا اس کا آپ کو ریکال کرواتا ہوں کہ میں نے کیا بتایا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کے پاس فوجی طاقت زیادہ ہے، امریکہ کے پاس اسلحہ جدید ہے، اور سب سے جدید ہے، دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، سب سے طاقتور فوج ہے، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے، اس کے پاس نظریہ نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں تھیں جو اس کے پاس نہیں تھیں، اور یہ تینوں چیزیں ایران کے پاس تھیں اور ایران کے پاس ہیں۔ یہی 3 چیزیں ایران کو جتوا گئیں۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں جیت گیا ہے، اس کا بھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے میں یہ اس دعوے پہ، اب میں نے اعلان کر دیا ہے کہ جیت گیا ہے، تو یہ کیسے میں اعلان کر سکتا ہوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر جیت گیا تو جنگ کیوں نہیں بند ہو رہی؟ تو اسی پہ میں آگے جا کے بات کروں گا۔ ایران کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہا کہ ایران ایک بہت گہرا ملک ہے، گہرا ہر 2 معنوں میں، یعنی کہ ان ڈیپتھ والا، دور تک پھیلا ہوا اور بڑا ملک اس لحاظ سے، اور اپنی تاریخ میں بہت گہرا ہے، اپنے جذبوں میں بہت گہرا ہے۔ اس کو پہچاننا، اس کو پڑھنا بہت آسان نہیں تھا امریکیوں کے لیے، اور خاص طور پہ ٹرمپ اور اس کے یہ جو 4-5 اس کے ارد گرد لوگ ہیں، اور پھر نیتن یاہو، اگر وہ اس کی فلسفی کو، اس کی آئیڈیالوجی کو، اس کی تاریخ کو سمجھ لیتے تو شاید وہ یہ غلطی نہ کرتے۔ اور پھر انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی آخر پہ، یعنی کہ جنگ کے بالکل شروع میں کی، وہ کی کہ سپریم لیڈر کی شہادت، اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ سب سے بڑی فاش غلطی تھی جو امریکہ سے ہوئی، اور اس نے پورے ایران کو متحد کر دیا۔ ایران کے اندر اختلافات ہیں، ابھی بھی ہیں، لوگ ایون جو رجیم تھی ان سے نفرت کرنے والے لوگ بھی تھے، لیکن جب یہ شہادت ہوئی ہے تو لوگوں کے جذبات اس قدر زیادہ تھے وہاں پہ موجود جو ایرانی لوگ ہیں، اور وہ جذبات سب پہ طاری ہو گئے، اور زیادہ تر لوگ، اکثریت لوگ جو تھی، وہ ان جذبات کو لے کے جب باہر نکلی ہے تو پھر جو اس کے مخالف تھے ان پہ بھی خوف طاری ہو گیا۔ تو انہوں نے بھی بجائے اس کے کہ وہ امریکیوں کا ساتھ دیتے، وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ تھی سب سے فاش غلطی۔ تو یہ غلطی جو ہے، اب ٹرمپ ادھر ادھر ڈال رہا ہے کہ میرے جی 4 ارد گرد کے لوگ، مارکو روبیو اور کشنر اور یہ اور وہ، ان لوگوں نے مجھے کہا تو میں نے جنگ شروع کی۔ حقیقت مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نیتن یاہو کا نام نہیں لے پا رہا، اصل میں اس کو نیتن یاہو اس جنگ میں بازو سے پکڑ کے کھینچ کے لایا ہے۔ امریکہ نے اسلحے کا ڈھیر لگا لیا، امریکہ نے اسلحے سے گرو کر لیا، لیکن ٹرمپ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس کو ڈیلے کر کے ایران کو جھکایا جائے اور ایران سے صلح کی جائے، معاہدہ کیا جائے، لیکن ٹرمپ اس کو اس میں لے آیا، اس نے حملہ کروا ہی دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلحے کو موو کروانے والا بھی نیتن یاہو ہی تھا، اور اس کی طاقت
اس کا میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو یہودیوں کی طاقت ہے وہ کیا ہے، وہ کس حد تک وہ جادو کیسے سر چڑھ کے بولتا ہے امریکہ میں، اور وہ بولا اور اس نے یہ سب کچھ کروا دیا۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایران نے بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ اس اسٹریٹجی کو اپنایا جو جون کی جنگ میں 10 دن کی جنگ تھی، اس میں شروع کے دنوں میں اس کے پاس یہ اسٹریٹجی نہیں تھی، اور اس کو یہ اسٹریٹجی کسی نے سکھائی۔ اب اس نے اس اسٹریٹجی کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ایران نے امریکہ کا جتنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو نشانہ بنا دیا، جہاں جہاں پہ لگا ہوا تھا، یعنی کہ جو حملے روکنے والا سسٹم تھا۔ اب اگر دیکھیں تو امریکہ کو سب سے زیادہ مان جو تھا وہ کس پہ تھا؟ ایک تو اپنی جو اسلحہ ہے اس پہ کہ جب ہم چلائیں گے تو وہ بہت سخت اور طاقتور اسلحہ ہے اور وہ حاوی ہو جائے گا اور تباہی کر دے گا، اور دوسرا کہ ایران جو ہم پہ حملہ کرے گا اس کو ہم روک دیں گے، وہ ہم پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اب وہ جو اسلحہ انہوں نے چلانا تھا وہ چلایا، انہوں نے تباہی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی تباہی کی ہے، لیکن جو ایران کا جواب تھا اس کو وہ نہیں روک سکے، اس لیے کہ ان کے جتنے سسٹم تھے یہ دنیا کے بہترین سسٹم ہیں، کہلاتے ہیں پوری دنیا میں۔ تھاڈ ہو گیا، پیٹریاٹ ہو گیا، ایرو ہو گیا، ڈیوڈ سلنگ ہو گیا، ایرو 1 2 3 4 جو بھی ہیں، ان سب پہ اس نے پھر حملے کیے، ان کا سارا راڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ وہ کویت میں تھا، یا وہ بحرین میں تھا، یا پھر وہ قطر میں تھا، یا وہ سعودی عربیہ میں تھا، یا وہ اسرائیل میں تھا، ہر جگہ اس نے ان کو چن چن کے نشانہ بنایا اور ان کو تباہ کر دیا۔ اچھا، پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نشانہ کیسے بنایا؟ میں اب آپ کو تھوڑی ان کی اسٹریٹجی بتاؤں، اب اس میں آپ مزہ لیں گے۔ یہ اسٹریٹجی جو انہوں نے سیکھی تھی پچھلے سال، وہ یہ تھی کہ آپ ایک ایک حملہ نہ کریں، ایک ایک میزائل نہ پھینکیں، دو میزائل نہ پھینکیں، بلکہ ایک جو شہد کی مکھیوں کی طرح ایک جھنڈ جو ہے نا اس کو چھوڑیں، اور وہ ہو ڈرونز، جو کہ بڑے سستے بناتے ہیں، وہ خود بناتے ہیں، شاہد ڈرونز ان کے نام ہیں۔ ان ڈرونز کو چھوڑیں اور ان میں کچھ جعلی ڈرون چھوڑیں، یعنی کہ جس میں ہوتا کچھ نہیں ہے، خالی کھوکھا ہوتا ہے، لیکن وہ سگنل دیتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے۔ تو اگر ڈرون فرض کریں انہوں نے 20 چھوڑے اور اس میں 20 جو ہیں وہ ڈکوائے یعنی کہ جعلی ڈرون چھوڑ دیے، جو صرف سگنل دے رہے ہیں، کھوکھے ہیں، ان میں کوئی بارود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی سستے ہیں، صرف چل رہے ہیں، وہ اوپر اٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو آگے جو سسٹم اس کو روکنے والا ہے وہ تو سب کو روکنے شروع کر دے گا، اس کو تو سگنل مل رہا ہے، مطلب اس تو سگنل پہ چلتا ہے نا، تو اس کو روکنا شروع کر دے گا، اور وہ جب روکے گا اسے کہتے ہیں سیچوریشن ہونا، وہ سیچوریٹ ہو جائے گا، وہ تو مصروف ہو جائے گا ہر طرف، تو درمیان میں سے ایک میزائل، اور میزائل کو جگہ مل جائے گی، میزائل کو وہ روک ہی نہیں پائے گا، اور میزائل اپنے نشانے پہ ٹھک۔ یہ ہوا ہے، نیول بیس اڑا دی، ایئر بیس کویت کی اڑا دی، بحرین کی نیول بیس اڑا دی، قطر پہ بیس پہ اتنا بڑا حملہ ہوا کہ فوجی بھاگ گئے، چھپ گئے۔ 150 فوجی کے مرنے کا آج پینٹاگان خود کنفرم کر رہا ہے، اور میں آپ کو خبر کل بھی دے چکا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں، 600 سے زائد ان کے فوجی مارے گئے ہیں امریکہ کے، اور کوئی 200 سے زائد جو ہیں وہ قیدی ہیں مختلف جگہوں پہ۔ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور ابھی آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکی فوجی نکل گئے ہیں سارے کے سارے، بہت کم کہیں رہے ہوں گے، زمین کے جتنی زمینی ان کے اڈے تھے وہاں سے سارے نکل گئے ہیں، اس مڈل ایسٹ سے، قطر، سعودی عربیہ، کویت، ہر جگہ سے نکل گئے ہیں۔ یہ آپ تصویریں، میں ویڈیو نہیں دکھا سکتا، تصویریں آپ دیکھیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کی، اور وہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے، جہاز بھر بھر کے امریکہ میں واپس جا رہے ہیں، اور وہ جو ابھی تو وہ تابوت جو جانے ہیں، اور انہوں نے جو وہاں پہ صفِ ماتم بچھانی ہے امریکہ میں۔ اب ٹرمپ کو ہوش آئی ہے، اب ٹرمپ دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ، اور اپنی سیاست کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ وہ ان کے جنازوں کے ساتھ دراصل اپنی سیاست کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھتے ہوئے وہ اب بہانے بنا رہا ہے، مجھے فلاں نے کہا تھا، مجھے فلاں نے کہا تھا۔ ابھی میرے پاس جو فاکس نیوز جو امریکہ کا، اس کی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ یہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ایرانیوں سے میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی شرائط کیا ہوں گی، یعنی کہ اب وہ بات چیت پہ اتر آیا ہے۔ اور دوسرا، ایران نے کہا ہے
کہ ٹرمپ نے ثالثوں کے ذریعے جنگ بندی کرنے کا کہا ہے لیکن وہ نہیں کریں گے، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اب دو خبریں تو یہ ہیں ان کے حوالے سے۔ دوسری جو سب سے بڑی، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنگ ہارنے کی علامات یہ خود بول رہے ہیں، اور رات کو وہ خود کہہ گیا ہے، آپ نے سنا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، میں جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوج کا سربراہ کتنی بار کہہ چکا کہ میں آبنائے ہرمز سے جب چاہوں گا جس کنٹینر کو، جس ٹینکر کو چاہوں گا میں گزار دوں گا۔ ایک بھی ٹینکر، ایک بھی کنٹینر جو ہے وہ نہیں گزر سکا وہاں سے اب تک۔ اتنی بڑی فوج ایک کنٹینر نہیں وہاں سے گزار سکی، گزار کے دکھائیں۔ ان کا جو وزیر توانائی ہے اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا کہ ہم نے ایک ٹینکر گزار دیا ہے، اور جو ان کے حامی تھے انہوں نے بنگڑے ڈالنا شروع کر دیے کہ دیکھا ہے، ساتھ ہی اس نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، نہیں گزار سکیں گے۔ اور رپورٹ یہ ہے امریکی انٹیلیجنس کی کہ ایران کے پاس 2000 سے لے کے 6000 نیول مائنز ہیں، یعنی کہ وہ ڈائنامائٹ نہیں ہوتا جو بارودی سرنگیں ہوتی ہے، یہ نیول مائنز یعنی کہ جو سمندر میں لگانے والی مائنز ہے، یہ اور طرح کی ہوتی ہیں۔ 2000 سے 6000 ہیں، اور وہ آبنائے ہرمز میں وہ لگا دے گا۔ لیکن اس دوران اب دیکھیں، یہ جنگ کے امریکہ کے ہارنے اور ایران کے جیتنے کی میں آپ کو علامات بتا رہا ہوں، دلائل دے رہا ہوں، ثبوت دے رہا ہوں۔ جو اس کے علاوہ جو بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک بھی ٹینکر وہاں سے نہیں گزر سکا، امریکہ کسی کا ٹینکر وہاں سے نہیں گزار سکا، لیکن چین کے 2 ٹینکر گزر گئے۔ چین کے ٹینکر کیسے گزر گئے؟ تو اس کا مطلب کہ ایران جس کو چاہے گزار دے، جس کو چاہے نہ گزرنے دے۔ ویسے ایک اطلاع میں آپ کو اور بھی دوں کہ پاکستان کے بھی گزر گئے ہیں، پاکستان نیوی نے ان کو اسکارٹ بھی کیا ہے، فوٹیج بھی آ گئی ہے، ویڈیو بھی آ گئی۔ یہ ہیں دراصل ثبوت، اور ابھی آپ کو اور بھی ثبوت ملیں گے۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ امریکہ تو اب جنگ چاہتا ہے، سمجھ آ گئی نا کون جنگ چاہتا ہے روکنا؟ امریکہ فوری چاہتا ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کیوں چاہتا ہے۔ عربوں نے ٹرمپ کو ڈنڈا دیا ہے کہ بھئی ہماری بس، اور تمہاری وجہ سے ہم مصیبت میں ہیں، بند کرو اس کو، ورنہ ہم ساری اپنی انویسٹمنٹ واپس لے رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے۔ اب ٹرمپ تو چاہتا ہے کہ جنگ بند ہو، تو جنگ بند کون نہیں چاہتا؟ ایران۔ وجہ اس لیے نہیں کہ ایران کو جنگ میں بڑا مزہ آ رہا ہے، جنگ ایران کی اپنی تباہی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر ایران اس وقت جنگ بند کرتا ہے تو ایران کمزور پوزیشن پہ ہے، ایران کے اندر تباہی ہو چکی ہے، ایران کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایران اس جنگ کو کھینچے گا اس وقت تک جب تک اپنی شرائط نہیں منواتا، یعنی کہ گرنٹر کو امریکہ یہ گارنٹی دے گا کہ وہ اس پہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، اپنی فوجیں اور اپنے تمام یہ جو اس کے چھکڑے یہ جو لے کے آیا ہوا ہے ادھر، بڑے بڑے بحری بیڑے، ان کو لے کے چلا جائے گا واپس، اپنی پوزیشنز پہ واپس جائیں گے، سارے اپنی پوزیشنز پہ واپس جائیں گے، اور ایران کے اوپر کچھ پابندیاں ہٹائی جائیں گی، پھر ایران بند کرے گا۔ یہ ایران کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایران فوری طور پہ یا اس کے کچھ دنوں بعد جنگ بند کر دے اپنی شرائط منوانے کے بغیر، تو ایران کے لیے یہ خودکشی ہے۔ تو اس لیے ایران اب اس جنگ کو جاری رکھے گا۔ اب یہ آگے 10 دن اور چلنی ضرور ہے، اور میں نے جو ٹائم دیا تھا، جو میں نے پیشن گوئی کی تھی، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ابھی بھی، کیونکہ یہ ایک سیاسی پیشن گوئی ہے، ایک تجزیاتی پیشن گوئی ہے کہ عید کے دنوں میں جا کے شاید کہیں شرائط کے اوپر بات ہو جائے اور پھر یہ جنگ بند ہو۔ ایران کا فائدہ اسی میں ہے۔ تو یہ ہے میری اب تک کی اپڈیٹ، اجازت دیجیے۔